बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम टीटीपी की एक अहम तब्दीली के हवाले से बात करेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक मरकज़ी रहबरी शूरा के नामों का ऐलान किया है। ये पहली दफ़ा है कि ये जो क़यादत की कौंसल है, इसके नामों का इस तरीके से मीडिया में ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका इस्तेमाल टीटीपी की जानिब से किया जाता है और फिर जो इस मुतल्लिका बीट के ऊपर काम करने वाले सहाफ़ी हैं, उनको भी जो है ये चीज़ें भेजी जाती हैं प्रेस रिलीज़ की सूरत में। एक अहम मामला दूसरा है कि दो अहम काबिल ज़िक्र ग्रुप्स ने आपस में इत्तेहाद किया है। एक का नाम हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है और दूसरे ग्रुप का नाम लश्कर इस्लाम है। लश्कर इस्लाम ज़िला खैबर, जो खैबर एजेंसी माजी में हुआ करता था, यहाँ मंगल बाग की ज़ेर क़यादत सरगर्म एक तंजीम का नाम है लश्कर इस्लाम, और काफ़ी अरसे से ये सरगर्म है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़। इसी तरह हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप भी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ सरगर्म है और इन दोनों ग्रुपों ने आपस में इत्तेहाद किया है। इन दोनों ग्रुपों का टीटीपी के साथ इत्तेहाद नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुख्तलिफ़ जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं, उनका इत्तेहाद तो है, लेकिन ये दोनों ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान का टीटीपी का हिस्सा नहीं है। इन दोनों ग्रुपों ने आपस में इत्तेहाद किया है। दोनों ग्रुपों के जो मीडिया के शोबे हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी तस्दीक की है, बाकायदा इसका ऐलान किया है। और ये जो ऐलान किया गया है लश्कर इस्लाम की तरफ से, सलाहुद्दीन अयूबी ये तर्जुमान हैं लश्कर इस्लाम ने, और इस हवाले से उन्होंने ये ऐलान किया है कि हाफिज़ गुल बहादुर और लश्कर इस्लाम का इत्तेहाद हो गया है। कुछ ख़बरें ऐसी आती हैं कि उनसे फिर पता चलता है कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के माबैन शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। बाज़ इलाक़ों में ये इख्तिलाफ़ात झड़पों की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं और फिर इसमें जानी नुकसान भी होता है। 1-2 दिन पहले भी इस तरह की एक ख़बर आई थी कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और टीटीपी के जो जंगजू हैं, ये आपस में लड़ पड़े थे। उसमें एक दूसरे को इन्होंने जानी नुकसान पहुँचाया था। बहरहाल इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं होती, क्योंकि बहुत सारा फिर इसमें हम ये समझ सकते हैं कि इसमें ऐसे अनासर भी इन्वॉल्व होते हैं कि वो इन ग्रुपों को कि जो आपस के इख्तिलाफ़ात हैं, उनको बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करते हैं। बहरहाल कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि ये ग्रुप्स जो हैं, इनकी आपस में नहीं बनती। इनकी अगर एक नुक्ते पर अगर इनका इत्तेफाक हो सकता है, तो वो ये है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना है, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ना है और अपनी लड़ाई मुसलसल जारी रखनी है। बैतुल्लाह महसूद ने शूरा इत्तेहादुल मुजाहिदीन कायम की थी। माज़ी में आपको पता है जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में ये जो अस्करियत पसंद तंजीमें थी, इनका ये दोनों इलाके गढ़ हुआ करते थे। और इसके बाद जब मुख्तलिफ़ किस्म के कमांडर्स बैतुल्लाह महसूद के बाद आए, तो उन्होंने भी इस इत्तेहाद को यकजा करने की कोशिश की। मुफ्ती नूर वली महसूद ने जब से टीटीपी की क़यादत संभाली है, तो उसके बाद ये देखा जा रहा है कि वो मुख्तलिफ़ धड़ों को मुत्तहद रखने के लिए कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि टीटीपी की क़यादत बशमूल हाफिज़ गुल बहादुर और बशमूल लश्कर इस्लाम की जो क़यादत है, या इस किस्म की तंजीमों के जो कायदीन हैं, ये अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। अब ये अलग अलग इजलास हुए हैं। हाफिज़ गुल बहादुर और लश्कर इस्लाम ग्रुप का अलग इजलास हुआ है, नामालूम मकाम पर हुआ है, और टीटीपी का अलग एक इजलास हुआ है, जिसमें शेडो काबीना भी तश्कील दी गई है। बाकायदा जो इनके सूबों के गवर्नर्स हैं, इनका भी इन्होंने ऐलान किया है, और 17 रुकनी शूरा जो है रहबरी शूरा, उनका भी ऐलान किया है। मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाह रहा हूँ मेरे पास लिखे हुए हैं। एक तो टीटीपी के मामले पे बात कर लेते हैं। टीटीपी पर बात करने से पहले ये जो मैं बैतुल्लाह महसूद का ज़िक्र कर रहा था और नूर वली महसूद का ज़िक्र कर रहा था, तो इसमें एक वक्त ऐसा आया था कि हाफिज़ गुल बहादुर भी टीटीपी के साथ उनका इत्तेहाद हो गया था, ये शामिल हो गए थे, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये फिर से अलग हो गए।
پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی گئیں، امریکہ موجود تھا افغانستان کے اندر، اور پھر حافظ گل بہادر گروپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کسی زمانے میں گٹ طالبان میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ یہ پاکستانی فورسز کے خلاف یہ تنظیم نہیں لڑتی تھی، صرف افغانستان کے اندر غیر ملکی افواج کے خلاف افغان طالبان کے شانہ بشانہ یہ لڑتی تھی، یا حقانی نیٹ ورک کے زیادہ قریب تھی۔ تو اب ٹی ٹی پی الگ ہے، حافظ گل بہادر گروپ الگ ہے، اور لشکر اسلام الگ ہے۔ لشکر اسلام اور حافظ گل بہادر نے یہ اتحاد کیا ہے، اور یہ دونوں گروپس جو ہیں آپس میں متحد ہو گئے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کی چھتری تلے یہ نہیں آئے۔ تو میں جو نام آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ جو ٹی ٹی پی رہبری شورا کا اجلاس ہوا ہے، یہ 2025 کے لیے انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، انتظامی اور آپریشنل ڈھانچہ تشکیل دیا ہے۔ مفتی نور ولی محسود بدستور سربراہ ہوں گے 2025 کے لیے بھی تحریک طالبان پاکستان کے۔ مفتی برجان یہ نائب کے طور پر کام کریں گے، اور رہبری شورا میں کمانڈر علی داوڑ سمیت 17 ارکان شامل ہیں۔ کمانڈر علی داوڑ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حال ہی میں ٹی ٹی پی میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کا پہلے تعلق تھا حافظ گل بہادر گروپ سے۔ نئے نگران زونز قائم کیے گئے ہیں، آپریشنز کی نگرانی کے لیے 2 اضافی زون جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے، اور شیڈو صوبے جو ہیں یہ تشکیل دیے گئے ہیں، ان کی شیڈو کابینہ تشکیل دی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آگے جا کے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ملٹری زون کی قیادت میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے، اور مفتی ندیم درویش جن کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے، یہ 1 سال پہلے ٹی ٹی پی میں شامل ہوئے تھے۔ مفتی ندیم درویش کو مرکزی دارالافتاء کے رکن کے طور پر عہدہ دیا گیا ہے، اور یہ جو رہبری شورا ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق تھا علی داوڑ کا اور علیم خان کا، اور ان دونوں کی ٹی ٹی پی میں شمولیت کو مفتی نور ولی محسود کی ایک اہم کامیابی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ انتہائی اہم کمانڈر ہیں ٹی ٹی پی کے حلقوں میں، یا جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کے حلقوں میں ان دونوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور یہ دونوں حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھتے تھے، اب یہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ چودھری منیب الرحمان جٹ کو میڈیا چیف مقرر کیا گیا ہے۔ رہبری شورا میں مزید جو نام ہیں یہ مفتی مزاحم ہیں، شیخ گل محمد ہے، ڈاکٹر حمود، مفتی غفران، مفتی طارق، پیر عین الزمان مولانا علیم خان، عمر خراسانی، مولانا نور سید، زرار گنڈاپور، بلال قاری شعیب، مفتی ابو ہریرہ، شیخ عبد الرحمن حماد، مولانا سلیم، ڈاکٹر حق یار اور علی داوڑ۔ ابو منصور عاصم محسود کے نام سے جانے جاتے ہیں مفتی نور ولی محسود، یہ سربراہ ہوں گے 2025 کے لیے بھی ٹی ٹی پی کے، اور ساتھ میں یہ جو جنوبی اضلاع کو 7 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف 2 ڈویژنز کی بات ہو رہی ہے، ایک بنو ڈویژن ہے اور ایک ڈیر اسماعیل خان ڈویژن ہے۔ ان دونوں ڈویژنوں کو ٹی ٹی پی نے 7 صوبوں میں تقسیم کیا ہے، باقاعدہ یہاں پر گورنرز جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں، اور باقاعدہ مختلف شعبوں کے لیے وزراء یا رئیس جو ہیں یہ مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ بالکل وہی سٹائل ہے جس طریقے سے ہم کہتے تھے ماضی میں کہ امریکہ بذات خود افغانستان میں موجود ہے، بظاہر افغان حکومت وہاں پہ موجود تھی، لیکن شیڈو حکومت یا جو ایک عملداری تھی وہ تحریک طالبان افغانستان کی تھی۔ تو اسی طرح یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس علاقے میں اس طرح کا شیڈو جو ایک سیٹ اپ ہے وہ اعلان کیا جائے، اور یہ اس قسم کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔ ولایت ڈیر اسماعیل خان، یعنی یہ ایک صوبہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے ڈیر اسماعیل خان کو، جو خیبر پختونخوا کا جنوبی ضلع ہے، ڈویژن کا صدر مقام ہے۔ یہاں نظامی ایک کمیشن قائم کیا گیا ہے، اس میں مولوی عباس ہیں، مولوی اسد ہیں، عبد الرحمن مامکی ہیں، اور معاذ ہیں، معاویہ ہیں، اور یہاں کے والی یا گورنر جو ہیں یہ ثاقب گنڈاپور کو مقرر کیا گیا ہے۔ باقی انہوں نے اپنا انٹیلیجنس کے چیف کو بھی مقرر کیا ہے، اسی طرح اقتصادی، فلاحی اور جو مختلف ان کے شعبے ہیں، جو میڈیا کا شعبہ ہے، اس حوالے سے بھی نام بتائے گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان کی نظامی کمیشن میں مولوی ذوالفقار عاشق عبداللہ مورچل، مولوی وقار حسامی، خاطر موسکی اور والی بلال فاروقی کے گورنر جو ہیں یہ بلال فاروقی کو مقرر کیا گیا ہے۔ بنو کا جو نظامی کمیشن ہے یہ صلاح الدین صادق حکیم اللہ میدانی بکا خیل
خاکی پر مشتمل ہے اور یہاں کے گورنر مولانا صفدر کو مقرر کیا گیا ہے۔ ٹانک کا جو نظامی کمیشن ہے اس میں مولوی صابر ہیں، ساجد، قاری حکمت، مولوی سیف الرحمان، ملنگ، شاہ زیب، اور یہاں کے گورنر جو ہیں یہ مولوی سرور کو مقرر کیا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے لیے جو نظامی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے یہ مولوی احمد یار، طارق دوتانی، مولوی عبداللہ عثمان پر مشتمل ہے اور یہاں کے گورنر حاجی ابو طلحہ کو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح لاکی مروت کا جو نظامی کمیشن ہے یہ عمر درویش بٹانی، قاری حسین، مولوی مستغفر، عرفان پر مشتمل ہے اور یہاں گورنر مولوی سیف اللہ مروت کو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کرک کے لیے جو نظامی کمیشن ہے یہ مولوی ابو بکر حقانی، مولوی ثناء اللہ، مولوی عمر، مولوی عبداللہ اور سیف العمر پر مشتمل ہے۔ یہاں عمر عزام کو گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ ان کا ایک انتظامی سیٹ اپ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے بھی اس چیز کا یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس پر سوچ بچار ہو رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات کیسے کیے جائیں، افغان طالبان کے ذریعے کیے جائیں اور یا ایکشن لیا جائے، طاقت کا استعمال کیا جائے۔ اس میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اشارے سے مل رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس میں صرف ٹی ٹی پی کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، صرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات نہیں کی جائے گی، باقی جو گروپس ہیں جیسے لشکر اسلام اور حافظ گل بہادر گروپ ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور شاید حافظ گل بہادر اور لشکر اسلام نے اسی لیے آپس میں اتحاد کیا ہے۔ جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔